بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مذاکرات بہرحال بالآخر شروع ہو چکے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، اور یہ اسپیکر صاحب کے دفتر سے یعنی اس کا آغاز کیا گیا ہے پارلیمان کے پلیٹ فارم سے، جس میں کہ حکومت کے 3 رکنی لوگ ہیں جو کہ بہت ہائی پروفائل ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، اس میں رانا اللہ بھی ہیں، عرفان صدیقی صاحب بھی ہیں، جبکہ اپوزیشن کی یعنی جو پی ٹی آئی اور ان کے الائز ہیں ان کے 7 رکنی کمیٹی کے ممبرز ہیں جو کہ اس کے اندر شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ آج جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اس میں جو اہم لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کمیٹی کے اندر علی امین گنڈا پور بھی ہیں، عمر ایوب صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں، وہ آج اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آئے۔ جو نان پی ٹی آئی لوگ ہیں جس میں حامد رضا صاحب ہیں، جس میں راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے صرف اسد قیصر صاحب، وہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں آج شریک ہوئے۔ ان مذاکرات کا ہوگا کیا، اس میں کچھ یہ کوئی پاسا پلٹ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے 2 مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ 26 نومبر اور جو 9 مئی ہے اس کے معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔ اب جو ابتدائی میٹنگ ہے اس کے بعد اب 2 تاریخ تک کے لیے یہ مذاکرات ملتوی ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات سامنے آئی وہ یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سی بی ایمز کیا لے سکتی ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے۔ اس میں ایک اعتراض جو کہ ابتدائی طور پر معلومات جو سامنے آئی ہیں اس میں یہ اٹھایا گیا ہے، ظاہر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی رہائی سے آگے بات نہیں کرنی، لیکن باقاعدہ مطالبات اگلی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتراض حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یا کوئی برف پگھلنے لگتی ہے تو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اس کے اوپر سے کچھ نہ کچھ ایسا ٹویٹ وہاں سے آ جاتا ہے جو کہ مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ تو بیسیکلی ان مذاکرات میں آج جو ہے وہ اعتماد سازی کے لیے ایک طرح سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، مگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس میں تشریف نہیں لائی۔ مثلا اس میں ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر وہ نہیں آئے۔ مثلا اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے اندر عمر ایوب صاحب، وہ اس میں تشریف نہیں لائے۔ اسی طرح سے جو دیگر ان کے اراکین تھے سوائے اسد قیصر صاحب کے، وہ اس میں نہیں آئے۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان مذاکرات سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ معذرت کی ہے۔ اگر تو انہوں نے معذرت کی ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو کمیٹی ہے اس میں اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ خود عمران خان صاحب نے پرسوں ان کے کردار کے اوپر بہت تنقید کی، اور جب ان سے لوگ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کے ساتھ ان کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی، تصویریں نہیں بنوانی چاہیے تھی، اور سخت تنقید انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ اعتماد دینے کو تیار نہیں ہیں جس اعتماد کے ساتھ وہ اس کمیٹی کے اندر آئیں۔ یہ کمیٹی اگر 2-3 لوگ اس میں جو سینئر لوگ ہیں وہ کمیٹی میں نہیں آنا چاہتے اور ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ پروسیس شروع ہونے سے پہلے کسی ناکامی کا شکار ہوگا، یا عمران خان صاحب اپنی کمیٹی کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، یا عمران خان صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ بیک آؤٹ نہ کریں۔ کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گارنٹی ہے کہ وہ ان ساری مذاکرات کو، ان ساری جو ان کی معاملات ہیں ان کے اوپر کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی رہائی چاہتے ہیں، اور یہ رہائی ہی وہ واحد نقطہ ہے جو کہ آج حامد رضا صاحب نے کہا، اور درست کہا ان کی طرف سے یہ بیان آنا کہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ کسی بات پہ بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو 2 دن پہلے جو 25 لوگوں کو 9 مئی کے معاملات کے اندر سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے آ گیا سامنے کہ ماسٹر مائنڈ اور جو اس کے منصوبہ ساز ہیں 9 مئی کے، ان تک پہنچنے کے بغیر یہ پروسیس جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یعنی ان کو سزا دینے کے بغیر یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ ان کے حوالے سے ان کو خدشات
ساتھ ہیں اور ان کو یہ اس بات کا لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر شاید ان کی ان کو شاید رہائی ممکن نہیں ہوگی. اور یہ رہائی کا معاملہ ان کا حکومت کے ساتھ ہے بھی نہیں, کیونکہ اگر 9 مئی کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب حکومت جو ہے وہ بات کر رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مان پائے گی کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس سے الگ کر کے ان کو رہائی دی جا سکے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک نان سٹارٹر ہوگا اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھائے اور حکومت چاہتی ہے کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھائے. دوسری جانب جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر یہ جو مذاکرات ہیں یہ سنجیدہ ہیں تو اس کے لیے ان کے جو اسیران ہیں وہ کتنے ہیں, وہ کیسے ہیں, وہ کہاں ہیں, ان سب کی ایک باقاعدہ ہوم ورک کے ساتھ ان کی فہرست جو ہے وہ حکومت کو ضرور پیش ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں اور کتنے بے گناہ ہیں. بہت سارے بے گناہ بھی اس میں گرفتار ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف ان سے بات شروع کرے گی یا ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے شروع کرے گی؟ لگتا ایسے ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے ہی بات شروع کرے گی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام شاید کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں ہوگا. البتہ اگر مینڈیٹ کی واپسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر معاملات کے اوپر, جیسے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب بہت مؤثر بات کرتے ہیں, جو کہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں یا نہیں بنائے گئے, وہ اور ان کی بات کو اگر سنا جائے کہ مینڈیٹ جو ہے اس کے اوپر بات کیا جائے, جوڈیشل ٹریبونل جو ہے الیکشن ٹریبونل وہ بنائے جائیں, یا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ ٹریبونل سے الیکشن کے حوالے سے ہو, تو پھر تو سنجیدگی کا اندازہ ہوگا اور ایک بات جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے گی. بالکل اسی طرح سے جیسے 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو تھی اس نے جب بہت زیادہ زور دیا تو ایک جوڈیشل کمیشن اسی پارلیمان اسی اسپیکر کے دفتر سے نکلا, اور اس نے جو ہے وہ مذاکرات کیے تھے, اور اس مذاکرات کامیاب ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے, جو کہ ناصر الملک صاحب کا تھا, وہاں پہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بے قاعدگی اور بے ضابطگی نہیں نکلی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا, اور پھر اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا چلا گیا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی ضمانت یا گارنٹی ہونا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی اس کے اوپر. وہ ظاہر ہے کہ وہ گفتگو تو کریں گے, انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ وہ گفتگو کرے, کچھ محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے بھی بات چیت ہوگی, آگے بڑھے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو معاملہ 9 مئی کا ہے, اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو 26 نومبر کو ہوا, اور پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے, ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے, جو آرمی چیف کے حوالے سے یا جو دیگر آرمی ہے, آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے, اس بات کو وہ جس طرح سے بتاتے ہیں, جس طرح سے بیان کرتے ہیں, یا ان کے خلاف جس طرح سے ایک پروپیگنڈا مہم چلتی ہے, یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے یہ ملٹری کے لیے بھی بہت اہم مسئلہ ہے. اس کی نشاندہی فواد چودھری صاحب نے کی, اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کی اپنی جماعت کے بہت سے لوگوں نے پھر جس طرح سے کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. یعنی عمران خان صاحب اس پوزیشن سے, جو کہ ٹویٹر ہینڈل کی ان کی ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے. یعنی اپنے ٹویٹر کے ذریعے سے, ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے سے وہ جس طرح سے جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ جس طرح سے بھی پاکستان آرمی یا آرمی چیف کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور اس پوزیشن سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے. تو پھر گفتگو کیسے ہوگی, یہ مرحلہ وار کیسے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا, یہ بہت ہی اہم ہوگا دیکھنا. عمران خان صاحب کا آج عارف علوی صاحب نے کہا یہ نہیں ممکن کہ ان کو بنی گالہ میں رکھا جائے, یہاں سے بات شروع کی جائے کہ ان کو رہا کیا جائے. تو یہ بنی گالہ والی بات جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہ ہوئی تو اگلا پوائنٹ یہ بتایا جائے گا یا کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بنی گالہ میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. یہ تمام وہ صورتحال ہے جس میں کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. ان مذاکرات کا جو اصل چابی ہے وہ مقتدرہ کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے, جو اپنے سوشل میڈیا پہ پوزیشن ہے, اس سے وہ کیسے پیچھے ہٹتے ہیں, وہ ہٹ سکتے ہیں یا نہیں ہٹ سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بہرحال وہ پیچھے ہٹے ہیں, جو مذاکراتی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی تھی. لیکن مذاکراتی کمیٹی کا کہ اہم لوگوں کا اس اہم میٹنگ میں اور پہلی میٹنگ میں نہ آنا
یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، اور اس سے لگتا ایسے ہے کہ اگلی جب میٹنگ ہوگی جو مطالبات پیش کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس میں بالکل واضح لفظوں میں اگر یہ تمام لوگ آ جاتے ہیں اور یہ معذرت نہیں کرتے اور یہ اس کمیٹی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ حکومت سنجیدگی سے نہیں لے رہی، مگر اب آج ان کی عدم شمولیت نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی جو ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لے گی، اور ان کی طرف سے جو مطالبات اگلی میٹنگ پہ آئیں گے وہ کیا ہوں گے، یہ بہت دیکھنا ہے۔ لیکن اس دوران آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ یا ایکس اکاؤنٹ پہ نظر ضرور رکھیے گا کہ وہ وہاں سے آگ اگل رہے ہیں، شعلے اگل رہے ہیں، یا پھر وہ پھول پیش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔